قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان دنوں میں فرعون بچوں کو پکڑ کر ذبح کروا رہا تھا، اس لیے ان کی والدہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ فرعون کے کارندے آئیں اور بچے کو پکڑ کر نہ لے جائیں اور اسے قتل نہ کر دیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، صندوق کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ صندوق تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا، جہاں پر فرعون اور اس کی بیوی چہل قدمی کر رہے تھے۔ اس نے جو ہی صندوق کو دیکھا تو فوری غلام کو دوڑایا کہ صندوق پکڑ کر لاؤ۔ غلام فوری طور پر دوڑا اور صندوق پکڑ کر لے آیا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس کے اندر ایک حسین و جمیل بچہ تھا جو اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ جب فرعون نے دیکھا تو اسے خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ وہی بچہ تو نہیں جو میرا دشمن بنے گا اور میرے تخت تاج کا الٹ دے گا۔ اس نے بچے کو فوری طور پر قتل کروانا چاہا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، مستقبل میں یہ ہمارے کام آئے گا، ہمیں فائدہ دے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ پھر فرعون نے اسے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آپ کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ جب آپ کو نبوت ملی تو فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی، جبکہ محروم رہ گیا صرف اور صرف فرعون۔ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر فرعون بھی اس وقت یہ اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسے اس کی بیوی نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا، اس کی بیوی کو جس طرح ایمان کی دولت عطا کی گئی۔ جب اس کی بیوی نے یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی،